پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوئٹزرلینڈ سے محمد ایوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم دو موضوع جو ہیں ان پر بات کریں گے، مضامین پر یا تقریر کہہ لیں، جو بھی کہنا ہے۔ ایک ہے ریاست مدینہ، اس میں خاص طور پر میثاق مدینہ جو ہے، جو ڈکلیریشن ہے، مدینہ ڈکلیریشن، اس پر ذرا قدر تفصیل سے بات ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان پر آنے والے ابتلا جو ہوتے ہیں اصل میں ان کی سچائی کی دلیل ہوتے ہیں۔ تو میں نے تو اب اتنا ہی کہنا ہے، اس کے بعد آپ دھیان سے وہ دونوں مضمون سن لیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اگر یہ میری کاوش آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی اسے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، نئے آنے والے دوست بیل آئیکن کو دبا دیں اور سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولیں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کی فیملی کو خوش رکھے۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔ اب آپ سماعت فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، خاکسار کی آج کی تقریر کا عنوان تاریخ میں میثاق مدینہ، آئین مدینہ، مدینہ چارٹر اور مدینہ ڈکلیریشن کے ناموں سے موسوم ہے۔ اس کا عنوان رکھا ہے میں نے میثاق مدینہ، یعنی دنیا کا پہلا تحریری دستور۔ یہ وہ آئین ہے جس کے ذریعے افریقین کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا تھا۔ اس وقت مدینہ کی آبادی تقریباً 10,000 تھی۔ اس معاہدہ کے ذریعے ہی آئندہ کے نظام خلافت کی بنیاد پڑی۔ سر دست اس نے مؤثر طور پر پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی تھی۔ مدینہ کو حرم کا درجہ ملا، عورتوں کی حفاظت کا عہد کیا گیا، ٹیکس اور عدالتی نظام مارز وجود میں آئے اور قصاص لاگو ہوا۔ میثاق مدینہ کی تفصیل میں جانے سے پہلے، یا یوں کہیں کہ اس معاہدہ کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کے چیدہ واقعات اور حالات کا ایک سرسری جائزہ لے لیا جائے۔ مکی زندگی میں قریش کے مظالم کی انتہا اور مدنی زندگی میں قدر سکون کے ہونے کی وجہ سے بلا شبہ بعثت سے قبل اور بعد کی زندگی حالات محفوظ تاریخ میں بہت نمایاں فرق نظر آتا ہے، مگر جس تفصیل کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی تاریخ و حدیث میں محفوظ ہیں، اس کا عشر عشیر بھی کسی دوسرے نبی کے متعلق میسر نہیں۔ میثاق مدینہ آپ کی مدنی زندگی کا اہم واقعہ ہے اور نہایت مستند انداز میں محفوظ ہے۔ دو مستند حوالے ابن اسحاق کی سیرت رسول اللہ اور حضرت ابو عبیدہ کی کتاب الاول آج بھی موجود ہیں۔ ہجرت مدینہ تک مکی زندگی کے 13 سالوں میں قریش میں سے مسلمان ہونے والوں کی تعداد 300 کے لگ بھگ تھی۔ گو اہل یثرب میں جلد اسلام پھیلا، پھر بھی کل مسلمان مرد و زن کی تعداد زیادہ سے زیادہ قریباً 1000 بنتی ہے۔ ہجرت نبوی کوئی خوشی کا سفر نہ تھا جو سیر و سیاحت کی غرض سے کیا گیا ہو، بلکہ یہ سفر قریش کے بے دردانہ مظالم کا نتیجہ تھا، جن کا مسلمان سال ہر سال سے تختہ مشق بنے ہوئے تھے، حتیٰ کہ آخر تنگ آ کر مسلمانوں اور ان کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے بے وطن ہونا پڑا۔ مظالم جب حد کو پہنچے اور سب قبائل قریش کا جتھا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا کر اس مقدس خون سے اپنے ناپاک ہاتھ رنگنے کو تیار ہو گیا اور اسلام کے پودا کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ٹھان لی گئی۔ آپ کی ہجرت کے بعد لوگ یثرب کو مدینہ الرسول، یعنی خدا کے رسول کا شہر کہہ کر پکارنے لگے، جو وقت کے ساتھ صرف مدینہ مشہور ہو گیا۔
عرب کے علاقہ حجاز کی اس وادی میں سب سے پہلے آباد ہونے والے لوگ امالیک قوم کے تھے۔ بعد میں بنی اسرائیل کے یہود عرب میں آباد ہو گئے اور امالیک کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ یہود 3 بڑے قبائل میں منقسم تھے، یعنی بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ لوگ اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہتے تھے اور دستور کے مطابق انہوں نے اپنی رہائش کے لیے چھوٹے چھوٹے قلعے تیار کیے۔ تجارت، صناعی اور تعلیم میں آگے ہونے کی وجہ سے مدینہ کے گرد و نواح میں اثر پیدا کرنا شروع کر دیا اور جلد ہی بہت اقتدار حاصل کر لیا۔ اس دوران میں یمن کی طرف سے بنو قحطان کے 2 قبیلے جو اوس اور خزرج کے نام سے پکارے جاتے تھے مدینہ میں آ کر آباد ہوئے۔ شروع میں ان کا بھی آپس میں اتحاد و اتفاق تھا، گو شروع میں یہود سے الگ تھلگ رہے، لیکن یہود کے زور اور اقتدار کی وجہ سے ان کے حلیف بن گئے۔ یہودیوں نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اوس اور خزرج پر طرح طرح کے مظالم شروع کر دیے۔ بالآخر ان دونوں قبائل نے ریاست غسان کے فرمانروا کی مدد سے یہود کے تمام سربراوردہ لوگوں کو ہوشیاری سے قتل کروا کر یہود کا زور توڑ دیا۔ خیر، یہ آپس میں اکثر و بیشتر برسر پیکار ہی رہتے تھے۔ ان قبائل کی آپس کی لڑائیوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ انہیں یہودیوں کا سہارا لینا پڑا۔ ان خانہ جنگیوں میں بنو قینقاع قبیلہ خزرج کے حلیف بن گئے اور بنو نذیر قبیلہ اوس کے، اور اس طرح سارا شہر ایک خطرناک خانہ جنگی کی آگ سے شعلہ بار ہو گیا۔ اوس اور خزرج کی آخری لڑائی جنگ بعاث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں ہوئی، جبکہ آپ مکہ میں مقیم تھے۔ اس لڑائی میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول کعبہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول کعبہ آج سے 1390 سال پہلے 20 ستمبر 622 عیسوی کو ہوا۔ مدینہ کا میدان تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا اور لوگ جلدی جلدی اپنے ہتھیاروں کو درست کر کے نہایت شوق کے ساتھ اس سمت میں لپکے جدھر سے حضرت وسلم تشریف لا رہے تھے۔ خدا کا مقدس فرستادہ اپنے عزیز و اقارب کے مظالم سے تنگ آ کر اپنے وطن سے نکلتا ہے اور غیروں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے کہ جس کے سامنے خون کے رشتے کی محبت بالکل ہیچ نظر آتی ہے۔ اور آج سے مدینہ کے اوس اور خزرج کی قسمت اسلام سے نہایت مضبوط طور پر جوڑ دی جاتی ہے۔ اسلام نے ان بادیہ نشینوں کو تاریک ترین کسر مذلت سے اٹھایا اور ایک روشن ترین اوج سعادت پر پہنچا دیا۔ اسلام پر کسی کا احسان نہیں، بلکہ ہر ایک مسلمان کی گردن اسلام کے احسان کے نیچے ہے۔ لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ان ابتدائی فدائیان اسلام نے جس جانثارانہ قربانی اور جس والہانہ عشق و محبت سے اسلام کے نازک اور کمسن پودے کو اپنے خون کے پانی سے سینچا، اس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ چند دن کی محنت سے یہاں مسجد قباء تعمیر ہوئی، یعنی ہجرت کے بعد پیارے آقا کے ہاتھوں سے تعمیر ہونے والی پہلی مسجد، جس کے بارے میں اس سے لَتَّقْوَ مِنَ الْأَوَّلِ یوم کے الفاظ قرآن شریف میں بیان ہوئے ہیں۔ اور ابھی 3 دن ہی ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مال خیر امانتیں واپس کر کے قباء میں پہنچ گئے، لیکن ابھی تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت مکہ ہی میں تھے۔ قباء میں تقریباً 10 دن قیام کے بعد جمعہ کے روز آقا ایک بڑے قافلہ کی معیت میں مدینہ کے اندرونی حصہ کی طرف روانہ ہوئے اور بنو سالم بن عوف کے محلہ میں ٹھہر کر صحابہ کے سامنے خطبہ دیا، اور اس کے بعد ہی جمعہ کی نماز کا طریق جاری ہو گیا۔ ورود مدینہ کا ایک عجیب نظارہ تھا۔ مسلمان عورتوں اور لڑکیوں نے خوشی کے جوش میں
اپنے گھروں کی چھت پر چڑھ کر گانا شروع کیا۔ بنو نجار کی لڑکیوں نے والہانہ گیت گائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی یعنی آپ کے دادا عبد المطلب کی والدہ سلمہ اس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ آپ اس کے پاس قیام فرمائیں۔ بعض لوگ تو جوش محبت میں آپ کی اونٹنی کی باگوں پر ہاتھ ڈال دیتے۔ اس حالت کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو کہ یہ اس وقت معمور ہے، یعنی جہاں خدا کا منشا ہوگا یہ خود بخود بیٹھ جائے گی۔ اونٹنی دو بچوں سہل اور سہیل کی افتادہ زمین پر بیٹھ گئی، جس کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، جہاں آپ نے 7 ماہ قیام فرمایا۔ ام سلیم نے اپنے اخلاص کی بنا پر اپنے یتیم بچے انس بن مالک کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، جو تمام عمر آپ کے ساتھ رہے اور دعاؤں کے وارث بنے۔ لمبی عمر پائی، ان کے سوا غالباً 1 یا 2 صحابی اور زندہ تھے۔ کچھ عرصہ بعد زید بن حارثہ کو کچھ رقم دے کر مکہ روانہ فرمایا، جو چند دن میں آپ کے اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر بقرعید مدینہ پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے کر مدینہ پہنچ گئے۔ جس جگہ آپ کی اونٹنی آ کر بیٹھی تھی وہ جگہ آپ نے مسجد اور اپنے حجرہ کی تعمیر کے لیے پسند فرمائی، اور 10 دینار کے عوض یہ زمین خرید لی گئی۔ دعا مانگتے ہوئے سنگ بنیاد رکھا۔ صحابہ نے مسجد قباء کی طرح معماروں اور مزدوروں کا کام کیا۔ ایک لمبے عرصہ کی محنت کے بعد تقریباً 7 ماہ میں یہ مسجد مکمل ہوئی، اور 10x15 فٹ کا چھوٹا سا ایک حجرہ بھی۔ مسجد کی شروع میں پیمائش تھی 105x90x10 فٹ، لیکن بعد میں اس میں توسیع کر دی گئی۔ مسجد کے ایک گوشہ میں اصحاب الصفہ کے لیے ایک چھت دار چبوترا بنایا گیا۔ یہ غریب مہاجرین بے گھر تھے، ان کا کام گویا دن رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا، عبادت کرنا اور قرآن شریف کی تلاوت کرنا تھا۔ آقا ان کا خیال رکھتے۔ یہ تھی مسجد نبوی جو مدینہ میں تیار ہوئی۔ یہیں مجلس لگتی، مشورے ہوتے، مقدمات کا فیصلہ کیا جاتا، یہیں سے احکامات صادر ہوتے۔ یہ قومی مہمان خانہ تھا اور یہیں جنگی قیدی رکھے گئے۔ المختصر ایوان حکومت کا کام یہی مسجد دیتی تھی۔ مسجد نبوی تیار ہونے پر ابتدائی اذان ہوئی۔ موجودہ اذان کے الفاظ ایک صحابی عبداللہ بن زید انصاری کو خواب میں سکھائے گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ان الفاظ میں اذان سننے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہی الفاظ میں نے بھی خواب میں دیکھے ہیں۔ آج اسلامی دنیا میں 5 وقت ہر مسجد سے خدا کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آواز بلند ہوتی ہے، اور اسلامی تعلیمات کا خلاصہ نہایت خوبصورت اور جامع الفاظ میں لوگوں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب تک مسلمان ہونے والوں میں غالباً بعض مسیحی تو شامل ہو چکے تھے، مگر یہودی کوئی نہ تھا۔ یہودیوں میں پہلا مسلمان ہونے والے شخص کا نام حسین بن سلام تھا۔ یہودیوں میں اپنے علم و فضل کی وجہ سے بہت اثر رکھتا تھا۔ جب حضور مکہ میں تھے اس وقت سے آپ کے دعویٰ کو سن کر اسلام کی طرف مائل تھا۔ حضور کے مدینہ آنے پر اپنی سعادت فطرت کی بنا پر پہلی ہی ملاقات میں مسلمان ہو گیا۔ انہیں شوق ہوا کہ اس کی قوم کے باقی لوگ بھی اس نور سے محروم نہ رہیں۔ حضور نے یہودی عمائد کو بلا کر تبلیغ کی، لیکن وہ نہ مانے۔ اس کے بعد آپ نے حسین بن سلام کے بارے میں رائے دریافت کی تو سب نے اس کے علم و فضل کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ وہ ہمارا سردار ابن سردار ہے۔ فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائے تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟
انہوں نے کہا نعوذ باللہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آواز دینے پر چھپے ہوئے حسین سامنے آئے اور یہودی امائے سے مخاطب ہو کے کہا، اے میری قوم کے لوگو، خدا کا تقوی اختیار کرو اور اس کے عذاب کو اپنے اوپر مت لو۔ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تمہاری کتاب میں موجود ہے اور وہ وہی نبی ہیں جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا، پس خدا سے ڈرو اور انکار کی طرف قدم نہ بڑھاؤ۔ یہ سن کر یہودی سخت مبہوت ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ ہم حسین کی بات نہیں مانتے، یہ جھوٹا اور کذاب ہے، اور پھر حسین بن سلام کو گالیاں دیتے ہوئے وہ آپ کی مجلس سے اٹھ گئے۔ حضور نے ان کا نام بدل کر عبداللہ کر دیا۔ اس ایک واقعہ سے آپ یہود کی فطرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور ذی شعور افراد کے لیے میثاق مدینہ کے پس منظر کا ایک پہلو نمایاں طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ اہل فارس میں پہلا مسلمان ہونے کا شرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا۔ سورۃ الجمعہ کی آخرین والی آیت کی تشریح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا، اگر ایمان سریا تک بھی اٹھ گیا تو ان فارسی الاصل لوگوں میں سے ایک شخص اسے دنیا میں پھر قائم کر دے گا۔ قبیلہ اوس و خزرج کے غیر مسلم رؤساء میں سے منافقین مدینہ کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کا تعلق خزرج سے تھا، جبکہ دوسرا ممتاز شخص ابو عامر قبیلہ اوس میں سے تھا، تارک دنیا ہو کر راہب کہلاتا۔ حضور کی مخالفت میں مکہ چلا گیا اور جنگ احد میں مشرکین کی طرف سے لڑا، جبکہ اسی جنگ میں اس کا لڑکا حنظلہ جو ایک نہایت مخلص مسلمان تھا، مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ ابو عامر فتح مکہ کے بعد طائف چلا گیا اور طائف کی فتح کے بعد رومی سلطنت کے ساتھ سازش کرنے کی نیت سے شام کی طرف نکل گیا، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مفاخات انصار و مہاجرین کے رشتہ اخوت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے انس بن مالک کے مکان پر انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا اور باہم مناسبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے دو دو کا جوڑا بنا کر کم و بیش 90 اشخاص کے درمیان باقاعدہ رشتہ اخوت قائم کر دیا۔ انصار مہاجرین بھائی بھائی کیا بنے، گویا ایک جان دو قالب ہو گئے۔ تفصیلات میں جانے کا موقع نہ ہے، ہم میں سے اکثر اس کے فوائد سے آگاہ ہیں۔ ایک اور اسکالر نے ذکر کیا ہے، سرسری جائزہ سے ہی صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس معاہدہ کی بنیادی شرط یہ تھی کہ یہود کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور اس معاہدہ کے نتیجہ میں کچھ حقوق انہیں حاصل ہوں گے اور کچھ ذمہ داریاں عائد ہوں گی۔ شق نمبر 2 میں صراحت ہے کہ بنی اوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک سیاسی امت ہوں گے۔ شق نمبر 2 میں صراحت ہے کہ بنی اوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک سیاسی امت ہوں گے۔ یہود کو اپنے دین کی آزادی اور مسلمانوں کو اپنے دین میں مکمل آزادی ہوگی۔ اگلی چند شقوں کے مطالعہ سے یہ بات نہایت صراحت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ مدینہ کے مسلمان مہاجرین و انصار اور یہود اس معاہدہ کی روح سے امت واحدہ ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ مذہبی آزادی اور اپنے اپنے دین پر قائم رہنے کے بعد امت واحدہ سے مراد وحدت اور امت کا سیاسی تصور ہی ہے۔ شقۂ نمبر 6 تا 9 کے مطابق مسلمانوں اور یہود کے مدینہ پر حملہ کرنے کی صورت میں ایک دوسرے کی مدد لازم تھی۔ مسلمان اپنے اخراجات کے ذمہ دار اور یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے، البتہ جنگ میں باہم مل کر خرچ کریں گے۔ آخری شق نمبر 10 کے مطابق فریقین ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے اور نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ مدینہ کی سوسائٹی اور یہود کے ساتھ معاہدہ یعنی میثاق مدینہ۔ اول، مسلمان جو 2 شاخوں میں منقسم تھے، الف، مہاجرین جو عموماً مکہ کے رہنے والے تھے
اور جو کفار کے مظالم سے تنگ آ کر اپنے وطن سے نکل آئے تھے۔ بے انصار جو مدینہ کے باشندے تھے اور جنہوں نے اسلام اور بانی اسلام کی مدد اور حفاظت کا بیڑا اٹھایا تھا، یہ لوگ تقریباً سب کے سب اوس اور خزرج کے قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ دوم منافقین یعنی اوس اور خزرج کے وہ لوگ جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے مگر دل میں کافر تھے اور اسلام اور بانی اسلام کے خلاف خفیہ کارروائیاں کرتے رہتے تھے۔ نیز ایسے لوگ بھی اس گروہ میں شامل سمجھے جاتے تھے جو ویسے تو ایمان لے آئے تھے مگر ان کی عملی حالت عموماً غیر مومنانہ تھی اور غیروں کے ساتھ ان کے تعلقات بھی اسی طرح قائم تھے۔ سوم بت پرست یعنی اوس اور خزرج کے وہ لوگ جو ابھی تک شرک پر قائم تھے۔ چہارم یہود جو قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ میں منقسم تھے۔ معاہدہ یا میثاق مدینہ۔ معزز سامعین، اب ہم تقریر کے اصل موضوع پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ یہ معاہدہ آزادی مذہب اور حریت ضمیر کی بہترین ضمانت ہے۔ سیرت ابن شام جلد 1 صفحہ 178 سے 179 کا حوالہ ہے۔ اس معاہدہ کی موٹی موٹی 10 شرائط یوں ہیں۔ مسلمان اور یہودی آپس میں نمبر 1 مسلمان اور یہودی آپس میں ہمدردی اور اخلاص کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف زیادتی یا ظلم سے کام نہیں لیں گے۔ نمبر 2 ہر قوم کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ نمبر 3 تمام باشندگان کی جانیں اور اموال محفوظ ہوں گے اور ان کا احترام کیا جائے گا سوائے اس کے کہ کوئی شخص ظلم یا جرم کا مرتکب ہو۔ نمبر 4 ہر قسم کے اختلافات اور تنازعات رسول اللہ کے سامنے فیصلہ کے لیے پیش ہوں گے اور ہر فیصلہ خدائی حکم یعنی ہر قوم کی اپنی شریعت کے مطابق کیا جائے گا۔ نمبر 5 کوئی فریق بغیر اجازت رسول اللہ جنگ کے لیے نہیں نکلے گا۔ نمبر 6 اگر یہودیوں یا مسلمانوں کے خلاف کوئی قوم جنگ کرے گی تو ایک دوسرے کی امداد میں کھڑے ہوں گے۔ نمبر 7 اسی طرح اگر مدینہ پر کوئی حملہ ہوگا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ 8 قریش مکہ اور ان کے معاونین کو یہود کی طرف سے کسی قسم کی امداد یا پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 9 ہر قوم اپنے اپنے اخراجات خود برداشت کرے گی۔ اس معاہدہ کی روح سے کوئی ظالم یا عاصم یا مفسد اس بات سے محفوظ نہیں ہوگا کہ اسے سزا دی جائے یا اس سے انتقام لیا جائے۔ ایک لیگل اسکالر علی خان صاحب نے اس معاہدہ کے 48 آرٹیکلز کا ذکر کیا ہے جبکہ طاہر القادری صاحب نے اسے 63 آرٹیکلز میں تقسیم کیا ہے۔ سب محققین نے تاریخ میں محفوظ حوالہ جات سے اپنی بات کو آگے بڑھایا ہے۔ دنیا کی پہلی اسلامی ریاست کو تلواروں کے سائے تلے قائم نہیں کیا گیا تھا، گو کہ عمومی طور پر مغربی پروپیگنڈا یہی ہے، اور ہم دیکھیں کہ یہ نظریہ اور انداز بالکل غلط سوچ ہے۔ یہ ایک مکمل طور پر ایک سماجی معاہدہ یعنی سوشل کانٹریکٹ تھا۔ میثاق مدینہ نے ہر لحاظ سے اور ہر جہت سے آزادی کی شمع روشن کی۔ اس کے ذریعہ کثیر الجہتی کمیونٹی کا قیام عمل میں آیا جو مسلمان، یہود اور بت پرست قبائل پیگنز پر مشتمل تھی۔ ان لوگوں کے لیے اس دور میں ایک فری اسٹیٹ قائم کی گئی۔ انسانی تہذیب کی دانشورانہ اور سیاسی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی ریاست تھی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ 622 عیسوی میں مدینہ میں قائم ہوئی، نہ کہ کسی اور کو ایسا کرنا نصیب ہوا۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ انسانی حقوق کے عالمی اعلان یعنی یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس 1948 سے ٹھیک 1326 سال پہلے ہوا تھا۔ اب اتنے سال بعد جا کر جدید کثیر الاقوام پر مشتمل مذہبی رواداری
مہیا کرنے والی آزاد ریاست کی بات کی گئی۔ معزز سامعین، سال 622 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، جو جبر اور ظلم میں بہت آگے بڑھ گیا تھا، جہاں مذہبی عدم برداشت مفقود ہو گئی تھی اور ظلم و ستم نے اپنے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ اس سال آزادی اور امن کی امید میں ان مظلوموں نے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ یہ سال اسلامی کیلنڈر کا آغاز ثابت ہوا اور سیاسی طور پر میثاق مدینہ لکھا گیا اور اس پر سب کا اتفاق تھا۔ گو ابھی شریعت قرآنی کے مکمل ہونے میں بہت سے سال باقی تھے۔ اس وقت کو آہستہ آہستہ تعداد بڑھ رہی تھی، تاہم مسلمان مرد و زن اور بچوں کی تعداد تقریباً 2 تا 3 صد سے زائد نہ تھی۔ اسکالرز کی اکثریت میثاق مدینہ کو بہر طور مستند ہونے اور اس کی صداقت کو برملا تسلیم کرتی ہے۔ گو کے زمانہ کی گردش میں اصل دستاویز اب نہیں ملتی۔ ہاں، اس کا ذکر تاریخ و احادیث کی اکثر کتب میں نہایت شرح و بسط کے ساتھ موجود ہے۔ البتہ اس معاہدہ کے ایک یا ایک سے زیادہ ڈاکومنٹ ہونے پر اتفاق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نشست میں نہ لکھا گیا ہو۔ اس دستاویز کا بغور جائزہ لینے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ 2 مختلف سمجھوتوں پر مشتمل ہے، کیونکہ یوں معاہدہ کے مندرجات میں زیادہ مطابقت، تسلسل اور یکسانیت معلوم ہوتی ہے۔ مشہور اسلامی اسکالر جناب محمد حمید اللہ صاحب کی یہ بات نہایت معقول ہے کہ مسودہ ایک نشست میں تیار نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بات اس کی عبارت، لہجے اور طرز کلام سے واضح ہے۔ آپ اس دستاویز کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ حصہ اول مشتمل بر آرٹیکل 1 تا 23 مسلمانوں کے باہمی تعلقات کا احاطہ کرتا ہے، جبکہ حصہ دوم مشتمل بر آرٹیکل 24 تا 48 مسلمان اور یہود قبائل کے درمیان قوانین کا حامل ہے، اور یہی اس دستاویز کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اس میں ایک فلاحی اسلامی ریاست کے اصولوں یعنی مساوات، عدل و انصاف اور مذہبی آزادی جیسے پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ میثاق مدینہ کا سب سے نمایاں اور عام ترین پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعہ ایک سماجی معاہدہ یا سوشل کانٹریکٹ کی بنیاد پر اسلامی فلاحی ریاست قائم ہوئی۔ یہاں ایک اہم اختلافی نقطہ نوٹ فرمائیں۔ سوشل کانٹریکٹ کا مغربی سیاسی نظریہ قبل از وقت ہی گمان کر بیٹھتا ہے کہ اس کا انحصار غیر حقیقی معاملہ پر ہے۔ مغربی دانشوروں رالز، روسو، ہوبس نے اس غیر حقیقی سوچ کو اپنا کر غلط مفہوم اور نتائج اخذ کیے۔ ہوبس تو ایک طاقتور خود مختار حکمران کے لیے ازد بے قرار نظر آتا ہے، جس کا مقصد اور کام ہی عوام کو خوف کی حالت میں رکھنے پر منحصر ہے، جبکہ روسو کا سماجی معاہدہ کا نظریہ عوام کی مرضی کی وکالت کرتا ہے، اور اسی بات کو اس نے دل سے پیش کیا ہے۔ روسو کے اس انتہائی تجریدی تصور سے ہر قسم کے بگاڑ اور خرابیاں پیدا ہونے کی راہ نکلتی ہے، بشمول قانونی استحقاق رکھنے والی آمرانہ جمہوریتیں۔ اسی طرح کسی حد تک شاندار بصیرت کے باوجود رالز کا نظریہ بھی کوئی اچھا نہیں، کیونکہ اس نے جہالت کے پردہ کی مصنوعی تدبیر کا ناکام لنگر پھینکا ہے۔ مذکورہ بالا دانشوروں کے سوشل کانٹریکٹ کی ان غیر حقیقی، مصنوعی اور محض نظریاتی بے معنی باتوں اور جمع خرچ کے برعکس اسلامی آزاد ریاست ایک حقیقی معاہدے پر قائم کی گئی تھی۔ ایسا معاہدہ جو حقیقی متنوع نسلی اور مذہبی گروہوں کے درمیان ہوا تھا،
یہ مبنی بر حقیقت کانٹریکٹ صرف ایک نظریہ نہ تھا اور نہ ہی مستقبل میں لاگو کیا جانے والا کوئی دل کو متاثر کرنے والا آئین تھا۔ سوشل کانٹریکٹ کے نظریہ کو، جسے مغرب میں بڑی پذیرائی ملی، سے کئی سو سال قبل میثاق مدینہ نے ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ پیش کیا جو حقیقی طور پر حقیقی وقت اور حقیقی جگہ پر حقیقی عوام کے لیے ایک حقیقی معاہدہ تھا۔ یہ سب ایک مکمل حقیقت ہے، نہ کہ صرف زبانی جمع خرچ۔ میثاق مدینہ کی ایک متاثر کن اور زمانہ کی قید و بند سے آزاد خصوصیت ایک معیار بند اور اصولی کثیر الاقوام کمیونٹی، جمعیت، مشارکت، جماعت، رایہ کا قیام ہے۔ آئین کے افتتاحی آرٹیکلز میں بیان کیا گیا ہے کہ قریش اور یثرب کے مسلمان اور وہ جو ایمان لائے اور ان میں شامل ہوئے اور تکالیف برداشت کی، سب ایک ہی جمعیت ہیں۔ یہ شرائط اور آرٹیکلز اس بات پر زور دیتی ہیں کہ مکہ کے تارکین مسلمان اور مدینہ کے مقامی مسلمان ایک ہی کمیونٹی ہیں۔ یہ آئین تصوراتی اعتبار سے مومنوں کی ایک اور صرف ایک کمیونٹی کا تصور قائم کرتا ہے۔ جماعت مومنین تمام مسلمانوں کو برابر کے احترام و وقار کے ساتھ سلوک کیے جانے کا نام ہے۔ یہ مقامی باشندوں اور تارکین کے درمیان کسی بھی قسم کے امتیاز کی نفی کرتا ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کو برابری اور انصاف کی پیشکش کرتا ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے، یا وہ کہاں پیدا ہوا اور اس کی قومیت کیا ہے، یا کوئی اور نسلی یا دیگر نسلی پس منظر ہرگز کوئی رکاوٹ نہ ہے۔ یہ مقامی لوگوں کو تارکین پر یا تارکین کو مقامی لوگوں پر کسی قسم کی برتری کی اجازت نہیں دیتا۔ نتیجتاً اسلامی فلاحی ریاست کسی ایک قبیلہ یا ثقافت کے ساتھ منسلک نہ ہے، بلکہ اس کی شناخت مختلف بولیوں، ثقافت اور سماجی عادات کے حامل تارکین کو اپنے میں شامل کرتے ہوئے مزید وسیع تر کرنا ہے۔ جدید تصور شہریت کے اس دور میں آج بعض مسلمان ریاستوں میں تارکین کو مستقل بنیادوں پر شہریت کے اصول سے محروم رکھنے کا عمل لا محالہ میثاق مدینہ کی روح سے مطابقت نہیں رکھتا۔ میثاق مدینہ کا حصہ دوم اسلامی آزاد فلاحی ریاست میں شامل کمیونٹی کے خاطر کے دائرہ کار کو مزید وسعت دیتا ہے۔ آرٹیکل 25 تا 35 یہودی قبائل کے نام بنام مثلاً اوف، نجار، حارس، سعیدہ، جفنا، جشام، اوس اور سلابہ وغیرہ کے لشکروں کا ذکر کرتے ہوئے تمام تر یہودی قبائل کو مومنین میں شامل ایک کمیونٹی ہونے کا حق ادا کرتا ہے۔ کمیونٹی کی وسعت کا ایسا وسیع تصور نہایت اہم ہے، کیونکہ ایک اسلامی آزاد ریاست کا تصور تک نہیں آ سکتا جب تک کہ ریاست صرف مسلمانوں کی ریاست ہی نہ رہے، بلکہ دیگر اقوام بھی اسی امت کا حصہ نہ سمجھ لی جائیں۔ آج کے دور میں جدید اصلاحات کی روح سے ایک حقیقی اسلامی ریاست کئی مذاہب پر مشتمل ریاست ہو سکتی ہے۔ اسلامی ریاست میں دوسرے مذاہب کا صفایا کرنے کی کوششیں میثاق مدینہ کی اتھارٹی، حکم اور سند سے مطابقت نہیں رکھتی۔ مزید برآں میثاق مدینہ تمام یہود کو ایک اکھنڈ متحدہ آبادی کے طور پر ہرگز نہیں مانتا۔ یہ ان کو ایک مذہبی آزادی گروہ تو مانتا ہے، ان کی متنوع نسلی، ثقافتی یا لسانی خصوصیات کو بھی تسلیم کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے مسلمان آبادی کے اندر بھی تنوع کو تسلیم کرتا ہے۔ آئین کے ایک علیحدہ آرٹیکل میں ہر ایک ممتاز یہودی گروپ کو جامع طور پر تسلیم کرنے کا مطلب ہے کہ معاہدہ میں شامل تمام یہودی قبائل کو برابر کا وقار اور احترام عطا کیا گیا تھا۔ کچھ یہودی قبائل کا اپنے آپ کو برتر سمجھنے کے تصور کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا،
آئین کی روح سے ہر ایک یہودی قبیلہ کو آپس میں بھی اور مومنوں کے ساتھ بھی برابری پر رکھا گیا۔ آرٹیکل 25 مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ لکھا ہے یہود کا اپنا مذہب ہے اور مسلمانوں کا اپنا مذہب ہے۔ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی طور پر ریلیٹیوسٹ تو نہ تھے اور نہ کوئی سیکولر شخص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے فرستادہ تھے اور زندگی کے ہر پہلو میں خدا دیکھتے تھے۔ آپ نے جو ماڈل پیش کیا وہ روحانی تھا، ایک ایسا ماڈل جس میں بنی نوع انسان ہر دم خدا کا خوف رکھتے ہیں اور خدا کی راہ میں وقف، اور ان کا جینا مرنا خدا کی خاطر ہے۔ دین اسلام جو آپ نے خدا سے پا کر انسانیت کو منتقل کیا، قطعی طور پر خامیوں سے پاک ہے۔ اسلام کی حقانیت میں مکمل طور پر ایمان و ایقان ہونے کے باوجود آپ کا میثاق مدینہ ایک خود تراشیدہ سال ریاست قائم نہیں کرتا، جہاں اپنے شہریوں کو اسلام کے سرکاری مذہب پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے۔ یہ وہ دور تھا جب خدا کی وحی کا نزول برابر جاری تھا، اور باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برملا اور واشگاف عقیدہ تھا کہ مقدس تورات تعریف شدہ ہے، پھر بھی میثاق مدینہ ایک ایسی آزاد ریاست پیش کرتا ہے جس میں یہودیوں کو اپنے مذہب جس پر وہ خود یقین رکھتے ہیں پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ اس قسم کی مذہبی آزادی یعنی ایک ایسے مذہب پر عمل کرنا جس پر بندہ ایمان رکھتا ہے اور جو مسلمانوں کے عقائد کے خلاف بھی ہے۔ مذہبی آزادی اور رواداری کی اس سے بڑھ کر کوئی اور مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ میثاق مدینہ ایسے تمام نظریات کی تردید کرتا ہے جن کے مطابق صرف سیکولرزم ہی مذہبی آزادی کی حفاظت کر سکتا ہے۔ مذہبی آزادی کی حفاظت کرنے کے علاوہ میثاق مدینہ کی قائم کردہ ریاست ایک کثیر الاقوام ریاست ہے۔ میثاق مدینہ صرف مسلمانوں کے درمیان ہی معاہدہ نہیں بلکہ یہ نمایاں مذہبی گروہوں یعنی یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ اس کے بنیادی اصولوں کے مطابق اسلامی آزاد ریاست صرف مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ یہ وحدانیت پر یقین رکھنے والے مذاہب یعنی یہود اور مسلمان کے متبعین کے لیے کھلی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، کیونکہ اب مدینہ دونوں یعنی وحدانی مذاہب اور کفار کا مسکن تھا۔ میثاق مدینہ کی ایک اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس قانونی معاہدے کی پہچان کو مانا گیا، کیونکہ کوئی بھی قانونی معاہدہ ہمیشہ سپرا نارمیٹو یا پابندیوں کے تحت ہی ہوتا ہے۔ جدید اصلاحات کی روح سے مثال کے طور پر ریاست کی پالیسیوں اور اقدار کے مخالف معاہدے کبھی بھی قابل عمل نہیں ہو سکتے۔ بین الاقوامی قانونی نظام میں جس قوغن یا پیرمٹری کے خلاف بنائے گئے معاہدوں کی کوئی ویلیڈیٹی، درستی یا واجبیت نہیں ہوا کرتی۔ سپرا نارمیٹو پابندیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے آرٹیکل 47 واضح طور پر کہتا ہے واضح طور پر کہتا ہے کہ یہ آئین ظالم اور گناہگار کی حفاظت نہیں کریں گے، لہذا میثاق کوئی سیاسی حقائق یا بدصورت لین دین کا عکاس معاہدہ نہ تھا۔ میثاق سے مراد میثاق مدینہ، بلکہ یہ واقعتاً اخلاقی طور پر ایک نہایت ایماندارانہ معاہدہ تھا۔ قرآنی الفاظ کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے تحت لکھا گیا۔ اس طرح میثاق مدینہ کی قدر و قیمت اس کی اخلاقی سند اور فضیلت میں موجود ہے کہ متنوع اقوام کے مابین ایک سوشل کانٹریکٹ محض آزادانہ اظہار رضامندی کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی قوانین کے ذرائع میں میثاق مدینہ کو قانون اور فقہ جورسپروڈنس کے واضح سرچشمہ کے طور پر نہیں لیا جانا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصہ ہے۔ قرآن ہی قانون کا عرف اور اعلیٰ سرچشمہ ہے، اور میثاق مدینہ کا کوئی بھی حصہ قرآنی متن کو منسوخ نہیں کر سکتا۔
کیونکہ سنت ہمیشہ سے قرآن سے ہم آہنگ اور قرآن کے تابع ہے۔ میثاق مدینہ انسانی رویوں کے بارے میں قرآنی اصولوں سے مکمل مطابقت رکھتا ہے۔ مثلا اس کی مذہبی آزادی، قرآنی تعلیم، اپنی مرضی کے دین پر عمل کرنے کی قرآنی آزادی سے مطابقت رکھتی ہے۔ تمہارے لیے تمہاری راہ اور میرے لیے میری راہ، لکم دینکم ولی دین۔ بقول انور رحمان صاحب، آج کے ماڈرن سکالر ضرورت سے زیادہ ہی میثاق مدینہ میں کچھ تلاش کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مسلمان مصنفین اکثر اس ڈاکومنٹ کے اپنے تصور کردہ قانونی نظریہ کے ذریعہ حل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان معاملات کا تعلق دنیا اسلام کی 20ویں صدی کی سیاست سے بہت گہرا ہے۔ تاہم ایمن اپنی دلیل دیتے ہوئے یہ نقطہ فراموش کر بیٹھے کہ میثاق مدینہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک حصہ ہے، حقیقتاً رہنمائی کا ایک ابدی ذریعہ ہے، اور مومنین کا ہر ایک گروہ وقت کی قید سے آزاد ہو کر برائے اصول معانی و رہنمائی اس سرچشمہ سے مستفید ہو سکتا ہے، تا وہ اپنی زندگیوں کو اسلام کے بنیادی کوڈ یعنی قرآن اور سنت نبوی کے مطابق گزار سکیں اور دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہو۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس معاہدہ کا خیال رکھا۔ صرف 2 مختصر مثالیں۔ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد ہی یہود کے تیور بدلنے لگے، معاہدہ شکنی و فساد کے بارے میں پوچھ گچھ پر قلعہ بند ہو کر جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کی سزا ان کی شریعت کے مطابق تو یہ تھی کہ ان کے جنگجو مردوں کو قتل اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے، استثناء 22:13۔ لیکن آپ نے احسان کرتے ہوئے ان کی جان بخشی فرما دی، تاہم بنو قینقاع کی بدعہدی کی بنا پر مدینہ سے چلا جانے کا حکم دیا۔ خیبر کی فتح کے موقع پر ایک یہودیہ کی طرف سے دعوت طعام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی ہوئی بکری پیش کی گئی جس میں زہر ملایا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں لقمہ ڈالا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اگل دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتلانہ حملہ کی اس یہودیہ کو معاف فرمایا اور تمام تر زیادتیوں کے باوجود ہمیشہ مدینہ کی یہود سے احسان کا ہی سلوک فرمایا۔ معزز سامعین، المختصر اس معاہدہ کی روح سے آج سے 6 صدی قبل مسلمانوں اور یہودیوں کے باہمی تعلقات منضبط ہو گئے، آج سے کئی صدی قبل، اور مدینہ میں ایک قسم کی منظم حکومت کی بنیاد رکھی گئی جس کے متحد ہر قوم اپنے مذہب اور اپنے اندرونی معاملات میں آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعی قانون اور مرکزی حکومت کے ماتحت آ گئی، اور مرکزی حکومت کے سربراہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائے۔ یاد رہے کہ انگلینڈ کا میگنا کارٹا تو تقریباً 6 صدی بعد میں تحریر کیا گیا۔ بہرحال پدرم سلطان بود پر اترانے کے بجائے آج وقت کی پکار یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک میثاق مدینہ کی روح کے موافق اپنے شہریوں اور اقلیتوں کے ساتھ سلوک کریں تا قوموں کی برادری میں معزز مقام کو پائیں، اور اس معاہدہ کی اصل بنیاد یعنی قرآن اور سنت رسول کی حسین تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں راج کر کے دین و دنیا میں سرخرو ہوں۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد
فتن الذين من قبلهم فليعلمن الذين الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين عما حسب الذين يحملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون۔ اللہ کے بندوں پر آنے والے ابتلا ان کی سچائی کی دلیل ہے۔ ترجمہ سورۃ العنکبوت آیات 2-5۔ کیا لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے، اور ہم یقیناً ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ پس وہ لوگ جو سچے ہیں اللہ انہیں ضرور شناخت کر لے گا اور جھوٹوں کو بھی ضرور پہچان جائے گا۔ کیا وہ لوگ جو برے اعمال بجا لاتے ہیں گمان کر بیٹھے ہیں کہ وہ یعنی سزا سے بھاگ کر ہم پر سبقت لے جائیں گے؟ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تعریف۔ یہ مناسب ہوگا کہ پہلے عذاب اور ابتلا میں فرق سمجھ لیا جائے۔ کوئی دنیا دار کہہ سکتا ہے کہ یہ تو عذاب ہے جسے آپ ابتلا کا نام دے کر اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ گو ہر دو صورت میں بادیوں نظر تکالیف نظر آ رہی ہیں، پرکھنے کے لیے کسوٹی نہایت آسان ہے۔ اگر مایوسی اور گھبراہٹ طاری ہے تو یہ عذاب ہے، لیکن اگر دل میں اطمینان اور تسلی کے جذبات ہیں تو لا محالہ اسے ہم ابتلا ہی کہیں گے۔ روحانیت کی کمی ہی دنیا داری کہلاتی ہے، جبکہ تکالیف کے اس دور میں روحانیت میں ترقی ہی ابتلا کی نشانی ہے۔ اگر آپ کے بگڑے کام سنورتے جا رہے ہیں، نفع زیادہ اور مقابلتاً نقصان کم ہو رہا ہے، تو آپ قبولیت دعا کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ دکھوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کی گھڑی میں جب اپنا سایہ بھی چھوڑ جاتا ہے، اگر ان حالات میں بھی آپ کا قدم درجہ بدرجہ سورۃ فاتحہ میں مانگے جانے والے انعامات کو جو سورۃ النساء 70 میں مذکور ہیں کی طرف بڑھ رہا ہے تو یہ ابتلا کا دور ہے۔ اسے عذاب سے معصوم کرنا معترض کا اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ عطائت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ابتلا کے دن بھی بشارت کے دن بن جاتے ہیں۔ پس بلا شبہ ابتلا اعمال صالحہ اور فضل ربی کے طور پر ایک انعام ہے۔ اسے عذاب کہنا محض ایک ہٹ درمی ہے۔ یہ اصول ایک فرد ہو یا قوم، ہر دو پر بعین ہی چسپاں ہوتا ہے۔ ہو فضل تیرا یا رب یا کوئی ابتلا ہو، راضی ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو۔ وجہ ابتلا۔ نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو آزمائشوں اور ابتلاؤں میں ڈال کر ان کے ایمان کے متعلق صحیح علم حاصل کرے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وراء الورا ہے اور اس کا علم بھی وراء الورا ہے، لہذا اسے تو در حقیقت ضرورت نہیں۔ البتہ کافر یا کمزور ایمان والے مومن کو یقین کی خاطر ظاہری آثار کی ضرورت ہے۔ یہ تو صرف بنی نوع انسان کی تسلی اور آگاہی کے لیے کہ کون مومن ہے اور کون غیر مومن۔ اللہ کے نیک بندوں کو ابتلا میں سے گزارا جاتا ہے یہاں تک کہ سب دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ گروہ مومنین ہے جس کو خدا تعالیٰ نے چنا تھا، وہ واقعی مومن ہے۔ ابتلا عموماً اس لیے آتے ہیں کہ انسان کا ایمان مضبوط ہو، لیکن اس لیے نہیں کہ خدا تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے کہ خود انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرے ایمان کی کیا حالت ہے۔ انسان بسا اوقات اپنے خیالات کا بھی اچھی طرح اندازہ نہیں لگا سکتا، اور جب اس پر ابتلا آتے ہیں تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کسی چیز سے محبت یا نفرت کا دعویٰ کہاں تک صادق تھا۔ دوسرے لوگوں کے متعلق کو فیصلہ کرنا تو الگ رہا، انسان خود اپنی ذات کے متعلق بھی صحیح فیصلہ کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ چنانچہ بعض دفعہ وہ بد ہوتا ہے لیکن سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو نیک ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے گا،
حالانکہ اس کا فیصلہ جھوٹا ہوتا ہے اور وہ عذاب میں پکڑا جاتا ہے، اور اس دن اسے پتہ لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو غلط طور پر مومن سمجھتا رہا ہوں۔ البتہ خاص مومنوں کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے اپنے ایمان کی پختگی کے واقف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر عذاب 24 میں یوں فرمایا، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، اللہ کے الفاظ میں کیا ہے، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہما میں سے بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دعوی ایمان کو ثابت کر دیا ہے، اور بعض اس موقع کے منتظر ہیں جب وہ اپنے دعوی ایمان کو ثابت کر دیں گے۔ تاریخ اسلام مومنین کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ مذکورہ آیت کے لفظ لَيَعْلَمَنَّ کے معنی ظاہر کر دینے کے ہیں، شناخت کرنے کے ہیں، یعنی صادق مومنوں کا جب صدق ظاہر ہو جائے گا اور باوجود ابتلاؤں کے وہ ثابت قدم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی کو علم واقعہ سے بدل دے گا، کیونکہ علم ازلی تو خدا کو ہے مگر بندے تو نہیں جانتے کیسے ہوگا۔ بندے اس وقت جانتے ہیں جب کوئی بات وقوع میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ طرح طرح کے فتنوں میں ڈال کر جبکہ مومن اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں دنیا کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ یہ سچے مومن ہیں۔ اور اگر ابتلا کے موقع پر کوئی پھسل جائے تو خدا تعالیٰ کا ازلی علم جو اس کے جھوٹے ہونے کے متعلق تھا علم وقوع میں بدل کر دوسرے انسانوں کو بھی یقین دلا دیتا ہے کہ وہ کمزور ایمان والا تھا، اور اس طرح خدا تعالیٰ کے سلوک پر کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی۔ ابتلا اس لیے بھی ڈالا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کا ایمان کیسا ہے، ورنہ یوں دوسروں کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاں کا ایمان پختہ ہے یا نہیں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی انسان جتنا بڑا ہو اس پر اتنے ہی بڑے ابتلا آتے ہیں، اور سب سے زیادہ ابتلا تو نبیوں کو آتے ہیں۔ ابتلا سچائی کی دلی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ کے طور پر یہ امر بیان فرمایا ہے کہ دعوی ایمان اور ابتلا لازم و ملزوم ہیں۔ دعوی ایمان کی وجہ سے ابتلاؤں کی بھٹی میں ڈالا جانا سچائی کی نشانی ہے، ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے اور مستقبل میں بھی یہی قاعدہ جاری رہے گا۔ نیکی اور سچائی کے متوالوں کو بدی کے پرستاروں نے ہمیشہ اذیتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے رویے پر حسرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے، وائے افسوس بندوں پر کہ جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے وہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور تمسخر کرنے لگ جاتے ہیں۔ یاسین 31۔ اپنے زمانہ کے امام کو ماننے سے پہلے راحت، آرام، عزت، دولت، طاقت اور رسوخ جو پہلے حاصل تھا وہ جاتے رہتے ہیں، اور بجائے فوراً سکھ ملنے کے بظاہر انہیں دکھ ملا، یہاں تک کہ خدا کے لیے انہوں نے اپنے وطنوں کو بھی چھوڑنا پڑا۔ حضرت نوح کی ہجرت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عراق سے فلسطین ہجرت، حضرت موسیٰ کی وطن سے جدائی، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اور ان کے ماننے والوں کو حد درجہ تکلیف پہنچائی گئی، مگر اس کے باوجود ان کی کوشش اور جد و جہد برابر رہی۔ عیسائیوں پر بہت مظالم ہوئے تو وہ بالترتیب سائپرس، روما، مصر، روما، سکلیا بھاگتے رہے۔ اس طرح متواتر 300 سال تک اس جماعت کو اپنے مرکز بدلنے پڑے۔ بنی اسرائیل پر بخت نصر کے حملوں کی وجہ سے بہت تباہی آئی، اور سب سے بڑھ کر رسولوں کے سردار ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کو بڑے بڑے ابتلاؤں سے گزرنا پڑا۔ تفصیل میں جانے سے موضوع سے ہٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ تاہم مجمالی طور پر مکہ کی مصیبتوں، شعب ابی طالب، سفر طائف، ہجرت مدینہ کا تصور کر کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سلسلہ انبیاء میں ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین رحمت اللہ علیہ سب سے زیادہ اعظم آئے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی اذیتیں بھی سن کر برداشت کی اور جسمانی دکھ بھی سہے، اور یہ تمام مصائب خدا کی راہ میں خوشی سے جھیلے، کبھی ماتھے پر شکن یا زبان پر شکوہ نہیں لائے، بلکہ بڑی شان اور وقار کے ساتھ اس راہ پر گامزن رہے اور اعلیٰ درجے کی استقامت کا نمونہ دکھلایا۔
قریش نے ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم کو طلاقیں دلوائیں، شرفاء کو نشانہ بنایا، مگر جو مظالم حضرت بلال رضی اللہ عنہ، خاندان یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ پر توڑے گئے، وہ واقعات سن کر انسان کا دل ہلانے کو کافی ہیں۔ اسی طرح مدنی دور میں بھی پے در پے مسلط کی گئی جنگیں، صلح حدیبیہ، یہودیوں کی اظہار ثانیہ اور منافقین کی دہشت دوانیاں جیسی مشکلات متواتر جاری رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اعلیٰ درجہ کا جامع خلق صبر اور دعا کے سے کچھ نہ تھا۔ انا للہ پڑھ کر دعا کرتے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر عطا کر اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا کر۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ دکھ اور ابتلا کے حوالے سے سب انبیاء کی یہی حالت ہوتی ہے، اور جب انہیں متواتر تکالیف دی جاتی ہیں تو لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا کیسا پختہ ایمان ہے۔ کہتے ہیں الاستقامہ فوق الکرامہ، اور سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ دشمن بھی خوبی کو مان لے اور اس کا انکار نہ کر سکے۔ بس اخلاق اور روحانیت کی پختگی کے لیے ابتلاؤں کا آنا اور ان کے آنے پر صبر اور رضا کا مقام اختیار کرنا ایمان کی تکمیل کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی جماعتوں پر، اپنے الہی بندوں پر ابتلاؤں دکھوں کے یہ دور آتے رہتے ہیں، اور در حقیقت یہی اوقات اس کے دعوی ایمان کے صدق اور کمالات پر دلالت کرتے ہیں۔ خدا کے نیک بندوں پر آنے والے ابتلا ہی ان کی سچائی کی ایک زبردست واقعاتی دلیل ہوتے ہیں۔ ابتلا کے بغیر سچائی پرکھنا بہت مشکل ہے، اور دور ابتلا سچائی کو پرکھنے کی ثابت شدہ کسوٹی ہے۔ ابتلا روحانی صفائیوں کی قومی وردی ہے، قومی نہیں قوی وردی ہے۔ عارف باللہ کا ایک پرمعارف ارشاد ابتلا کی ضرورت اور اس کے ثمرات کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ ابتلا کو جو شیر ببر کی طرح اور سخت تاریکی کی مانند نازل ہوتا ہے، اس لیے نازل ہوتا ہے کہ تا اس برگزیدہ قوم کو قبولیت کے بلند معیار تک پہنچا دے اور الہی معارف کے باریک دقیقے ان کو سکھا دے۔ یہی سنت اللہ ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ ابتلا درمیان میں نہ ہوتا تو انبیاء اور اولیاء ان مدارج عالیہ کو ہرگز نہ پا سکتے کہ جو ابتلا کی برکت سے انہوں نے پا لیے۔ ابتلا نے ان کی کامل وفاداری اور مشکل ارادے اور جان فشانی کی عادت پر مہر لگا دی، اور ثابت کر دکھایا کہ وہ آزمائش کے زلزال کے وقت کس اعلیٰ درجہ کا استقلال رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ربانی مددوں نے بھی جن کا ان کو بڑا بھروسہ تھا کچھ مدت تک منہ چھپا لیا۔ ان کے ابتلاؤں کا سلسلہ بہت طول کھینچ گیا، پر وہ اپنے پکے اور مضبوط ارادہ سے باز نہ آئے اور سست اور شکستہ دل نہ ہوئے، اور جس قدر انہیں مشکلات راہ کا خوف دلایا گیا، اسی قدر ان کی ہمت بلند اور شجاعت ذاتی جوش میں آتی گئی۔ بالآخر وہ ان تمام امتحانات سے اول درجہ کے پاس یافتہ ہو کر نکلے اور اپنے کامل صدق کی برکت سے پورے طور پر کامیاب ہو گئے۔ اور عزت اور حرمت کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا، اور تمام اعتراضات نادانوں کے ایسے حباب کی طرح بلبلا ایسے حباب کی طرح معدوم ہو گئے کہ گویا وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ غرض انبیاء اور اولیاء ابتلا سے خالی نہیں ہوتے، بلکہ سب سے بڑھ کر انہی پر ابتلا نازل ہوتے ہیں۔ ان محبوبان الہی کی آزمائش کے وقتوں میں تو عوام الناس بڑے بڑے دھوکوں میں پڑ جاتے ہیں اور اتنا صبر نہیں کر سکتے کہ ان کے انجام سے منتظر رہیں۔ عوام کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ جل شانہ جس پودے کو اپنے ہاتھ سے لگاتا ہے، اس کی شاخ تراشی اس غرض سے نہیں کرتا کہ اس کو نابود کر دے، بلکہ اس غرض سے کرتا ہے کہ تا وہ پودا پھول اور پھل زیادہ لاوے اور اس کے برگ اور بار میں برکت ہو۔ خلاصہ کلام یہ کہ انبیاء اور اولیاء کی تربیت باطنی اور تکمیل روحانی کے لیے ابتلا کا ان پر وارد ہونا ضروریات سے ہے،
اور ابتلا اس قوم کے لیے ایسا لازم حال ہے کہ گویا ان ربانی سپاہیوں کی ایک روحانی وردی ہے جس سے یہ شناخت کیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک غلط فہمی کی درستگی۔ بعض لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ابتلا صرف ابتدائی زمانہ میں آتے ہیں اور ترقی کے زمانہ میں ابتلاؤں کا زمانہ بند ہو جاتا ہے، مگر یہ سوچ درست نہیں۔ الہی لوگوں کی ترقی اور ابتلا دو نہ جدا ہونے والے فیکٹرز ہیں۔ ابتدائی زمانہ میں بھی ابتلا آتے ہیں اور ترقی کے انتہائی زمانہ میں بھی ابتلا آتے ہیں۔ اس طرح ابتدا سے انتہا تک ابتلاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہمارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن بھی مصائب و مشکلات میں سے گزرنا پڑا۔ آغاز میں آپ اور صحابہ کرام کو مختلف قسم کے ابتلا پیش آئے۔ ترقیات کے زمانہ میں بھی ابتلاؤں کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ چیزیں الہی جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہیں اور کبھی کوئی روحانی جماعت ان کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں کی نوعیت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی ہم ضرور تم کو کسی قدر خوف اور بھوک اور اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور ہمارے رسول تو ان لوگوں کو جو ان ابتلاؤں کے اوقات میں اپنے راستہ سے ہٹے نہیں اور مضبوطی سے دین کی راہ میں قربانیاں کرتے جائیں، ہماری طرف سے بشارت اور خوشخبری دے دے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ غرض، جب تک کوئی قوم مرنے کے لیے تیار نہ ہو وہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ جب تک دانہ مٹی میں نہیں ملتا شگوفہ نہیں نکلتا۔ اسی طرح کوئی قوم بھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ ایک موت اختیار نہ کرے۔ والذین اتبعوہم بِالْإِحْسَانِ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ خوف اور تکالیف رائگان ہی جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انداز میں اجر دیے جانے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر کوئی احسان نہیں، یہ تو محض ہمیں اپنی عاقبت سنوارنے کا ایک اور موقع دیا جا رہا ہے۔ سورت محمد میں مذکور مختصراً ارشاد باری ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اللہ اعمالهم سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنہ عرفہا لہم، یہ آیات 5-10 آتی۔ اور وہ لوگ جنہیں اللہ کی راہ میں سخت تکلیف پہنچائی گئی، ان کے اعمال وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ انہیں ہدایت دے گا اور ان کے حال درست کر دے گا اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کے ان کی خاطر اس نے بہت اعلیٰ بنایا ہے۔ یہ جو لوگ زخمی ہوتے ہیں اور سیریسلی زخمی ہوتے ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں۔ ان محسنوں کی قربانیوں کا بدلہ کم از کم ہم کمزور تو ہرگز نہیں اتار سکتے۔ یہ شہید اور غازی اپنا فرض ادا کرتے ہیں، کیا ہم بھی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ حسبنا اللہ، یعنی سورۃ آل عمران 174 کا دل سے نکلا ہوا نعرہ ہے جو مسلمانوں کو ہمیشہ کبھی تر کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ کوئی ایک دو واقعات نہیں بلکہ صحابہ کی تاریخ سے بھری پڑی ہے کہ دشمن کا ایک ہونا اور مومنوں کو یا صحابہ کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرنا کبھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ آج بھی یہی اعلان اور جواب ہے جو حقیقی مومن کا ہونا چاہیے۔ سچے مسلمانوں کو خوف دلانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کسی گروہ کسی ٹولے سے بالکل نہیں ڈرتے بلکہ ہمیشہ صبر اور استقامت دکھاتے ہوئے اپنے ایمان میں پختگی پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ مارے کھاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، مالی نقصان اٹھاتے ہیں، لیکن ایمان میں لغزش نہیں آنے دیتے۔ شہید کیے جاتے ہیں کہ اس طرح ان کے عزیز بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی خوف زدہ ہو کر دین چھوڑ دیں گے، لیکن مومنین کے خلاف یہ سب منظم سازشیں
انہیں مخالفین کے گروہ کے روب میں نہیں آنے دیتی بلکہ ان کا جواب حسبنا اللہ ہوتا ہے. ہمیشہ ان کی نظر خدا تعالیٰ پر ہوتی ہے. دشمن جب شور و غام میں بڑھتا ہے تو یار نہاں میں اور زیادہ ڈوبنے کی کوشش کرتے ہیں. بس آج دنیا کے بعض ممالک میں اسلام کی مخالفت ہے تو سچے اسلام کی سچائی کی یہ دلیل ہے. یہ بات ہمیں پہلے سے زیادہ دعاؤں کی طرف متوجہ کرنے والی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. مومن کے نزدیک ظاہری نقصان کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اصل چیز ایمان کی دولت ہے. بس سچے مسلمانوں کو ہمیشہ صبر اور برداشت سے بغیر کسی خوف کے ان تکلیفوں کو برداشت کرتے چلے جانا چاہیے اور اپنے ایمانوں میں مضبوطی کرتے چلے جانا چاہیے. اس بات کی وضاحت یوں ہے کہ اس آیت میں یہ سمجھایا گیا کہ حقیقی شجاعت کی جڑ صبر اور ثابت قدمی ہے اور ہر ایک جذبہ نفسانی یا بلا جو دشمنوں کی طرح حملہ کرے اس کے مقابل ثابت قدم رہنا اور بزدل ہو کر بھاگ نہ جانا یہی شجاعت ہے. ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ہر روز ضرورت ہے. توبہ کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسوہ اپنانے کی دلی خواہش ہونی چاہیے. صحابہ نے تنگی اور اسرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. بمطابق قرآن مجید اللہ زین تابعوا فی ساعۃ الاسرہ جنہوں نے تنگی کے وقت اس کی پیروی کی تھی اور ارشاد ربانی ہے والذین تابعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سورۃ توبہ آیت 100. وہ لوگ جنہوں نے حسن عمل کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ سے راضی ہو گئے. سبحان اللہ، کیا اعلیٰ مقام نصیب ہوا. اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ مقام نصیب ہو سکے. آمین. بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو پہلے ابتلاؤں کے دریا میں سے گزارتا ہے تب انہیں اپنے قرب سے مشرف کرتا ہے. یہ بزدلوں اور منافقوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ مصائب کے آنے پر گھبرا جاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے ابتدائی میں منافق کی یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ٹھہر جاتا ہے اور جب آرام اور راحت کا وقت آتا ہے تو چل پڑتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو مصائب کے وقت اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے. چنانچہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب مسلمانوں سے کہا گیا کہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ تمہیں مارنے کی فکر میں ہیں تو ان کا جواب تھا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یعنی یہ تو وہی لشکر ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. ان لشکروں سے ہمارے ایمان متزلزل نہیں ہوں گے بلکہ وہ تو اور بڑھیں گے اور ترقی کریں گے. بس ایسے امور سے مومنوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مدارج کو بلند کرنے کے سامان پیدا کر رہا ہے. ہم میں سے کون ہے جس نے ایک دن مرنا نہیں، مگر ایک موت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تبھی موت ہے، اور دوسری موت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے مرنے والے ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے. زندہ ہیں، بلکہ فرماتا ہے کہ تم ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق مل رہا ہے. یعنی ان کی روحانی ترقیات کے سامان متواتر ہوتے چلے جائیں گے. دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ وہ مومنوں کو مٹا دے اور انہیں غمگین بنا دے، مگر وہ جب دیکھتا ہے کہ انہیں مارا جاتا ہے تو یہ اور بھی زیادہ دلیر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں خدا نے ہماری ترقی کے ایسے سامان پیدا کیے ہیں، تو دشمن کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے. نیک لوگوں کو، سچے مسلمانوں کو اعلیٰ مدارج حاصل کرنے کے لیے ویسی ہی قربانیاں کرنی پڑیں گی جیسے پہلے انبیاء کی جماعتوں کو کرنی پڑی. یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جو کامیابی حاصل کی وہ صلح سے کی، اور حضرت حسین نے جو کامیابی حاصل کی وہ شہادت سے حاصل کی. پس حضرات آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہماری نیک بندوں نے
ترقی کرنی ہے تو اس کی یہی ایک طریقہ کار ہے صلح، مگر کچھ صلح محبت اور پیار سے، کچھ شہادتوں اور قربانیوں کے ذریعہ۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص سمجھتا ہے کہ بغیر صلح اور محبت کے اور پیار کے یہ سلسلہ ترقی کرے گا تو وہ بھی غلطی کرتا ہے۔ ہمیں کبھی صلح اور آشتی کی طرف جانا پڑے گا، کبھی حسینی طریق اختیار کرنا پڑے گا، جس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے دشمن کے سامنے مر جانا ہے مگر اس کی بات نہیں ماننی۔ یہ دونوں طریق ہمارے لیے مقدر ہیں، نہ خالی مسیحیت والا سلوک ہمارے لیے مقدر ہے، نہ خالی میدویت والا سلوک ہمارے لیے مقدر ہے۔ ایک درمیانی راستہ ہے جس پر ہمیں چلنا پڑے گا۔ ایک غلبہ حاصل ہوگا صلح اور محبت اور پیار کے ساتھ، اور ایک غلبہ حاصل ہوگا قربانیوں کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کو مکمل کامیابی ہوگی۔ تکالیف کے دور میں باقی تدبیریں اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچاؤ کی دعا کبھی مت بھولیں، جو یہ ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ابتلاؤں میں صبر کرنے والوں کو بشارت۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ سورۃ بقرہ کی 157-158 آیت میں سے لی گئی ہے۔ ان لوگوں کو جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ ہمارے حوصلے بہت بلند ہیں، اور قرآن نے عہد بیعت وفا کرنے والوں کو بشارت یعنی جنت کی خوشخبری دے رکھی ہو، تو گھبرانے کی چنداں ضرورت نہیں۔ یہ ابتلا مومنین کی ترقی اور بالآخر منزل پانے کا زینہ ہے، اور یہی ابتلا ہم مومنوں کی سچائی کی دلیل ہے۔ خدا نے مومنین کو کن مسحور کن الفاظ میں حوصلہ دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ توبہ 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں تاکہ اس کے بدلہ میں انہیں جنت ملے۔ اللہ کرے کہ ہم ابتلا کے اس دور میں سچے مسلمانوں سے متوقع کردار کا نمونہ پیش کرنے والے ثابت ہوں، تا امن اور توحید کا پیغام لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا جل تر بڑی شان اور شوق سے اکناف عالم میں ہماری ہی زندگیوں میں لہراتا نظر آئے، آمین۔ دکھ درد سے ہی زندگی پاتی رہی جلا، پرنم ہوئی جو آنکھیں نگاہیں بدل گئیں، ایک دوسرے کا ہم نے سہارا قبول کیا، یوں مشکلات عزیز کی گھڑیاں گزر گئیں، اس رحمت عتم کا در مغفرت کھلا، آہیں جو عرش پر میری شاموں سر گئیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔